آواز نہیں آ رہی. جی ریکارڈنگ شروع کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، واہ. نانک جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، میرا وطن وہی میرا وطن وہی ہے. واہ. رفعت ہے جس زمین کی بام فلک کا زینہ، جنت کے زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، میرا وطن وہی میرا وطن وہی ہے. الحمد للہ الذي وفقنا بالإحرار من البراطيين ومن أضهادهم. أما بعد. ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض چکائے ہیں جو واجب بھی نہیں ہے. کیا بات. ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن کو قومی دن اور قومی جشن کا درجہ حاصل ہے. ایک آج کا دن یعنی 15 اگست جو آزادی کا دن ہے، اور دوسرا 26 جنوری جو یوم جمہوریہ کہلاتا ہے، جس دن ہندوستان کا آئین اور قانون نافذ ہوا تھا. ان دونوں دنوں میں بلا فرق مذہب و ملت، قوم و ذات و برادری اور بلا امتیاز مسلک و مشرب ہندوستان کے سارے باشندے جشن اور خوشیاں مناتے ہیں اور مختلف انداز میں اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. سرکاری ادارے، نیم سرکاری ادارے اور تمام پرائیویٹ ادارے اور انجمنیں جمعیتیں اس ترنگا جھنڈا لہراتے ہیں. مدرسوں، اسکولوں اور کالجز، یونیورسٹی میں طلبہ قسم قسم کے رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کرتے ہیں اور اسلاف کی بے مثال قربانیوں اور جانفشانیوں کو یاد کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوا تھا کہ آزادی کا یہ انعام بغیر کسی جدوجہد، قربانی اور جفاکشی کے ہمیں آزادی کا تحفہ اور انعام مل گیا. 15 اگست کی رات کو عین 12 بجے جبکہ شمسی تاریخ بدلتی ہے، اگلا دن شروع ہوتا ہے. آسمان سے کوئی فرشتہ تشت میں یہ تحفہ لے کر آیا ہوا ہو اور ہندوستان کے باشندے کو دے دیا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ملک طویل جد و جہد، قربانی و جفاکشی اور لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آزاد ہوا. ہندوستان کے ذرے ذرے اور بوٹے بوٹے پر ان شہیدان باوفا کے نقوش جاویداں ثبت ہیں. ہمیں اس کا بھی اعتراف ہے اور اعتراف کرنا چاہیے کہ غدر کے بعد یعنی 1857 عیسوی کے بعد آزادی کی لڑائی میں برادران وطن ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہے. وہ لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے قبل آزادی کے لیے جو بھی کوششیں ہوئیں ان میں ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کا کردار، ان کی قربانیاں، ان کا رول اور ان کے کارنامے کہیں زیادہ ہیں. غدر کے بعد کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمان خاص طور سے انگریزوں کے ظلم و ستم کے نشانہ بنے اور انہیں چن چن کر قتل کیا گیا. اس کی صداقت کے لیے انگریز مورخ مسٹر ٹامسن کی یہ شہادت کافی ہے. وہ اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 عیسوی سے لے کر 1867 عیسوی تک انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں. ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کو تختے دار پر لٹکایا. اور آگے لکھتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں. تاریخ دہرانے سے زیادہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس موضوع پر مسلمانوں کے کردار پر بار بار گفتگو کرنا تحصیل حاصل ہوگا، لیکن آزادی کے بعد جس طرح یہاں کی تاریخ کو بدلنے اور مسلمانوں کی قربانیوں کو فراموش کرنے کی گھناؤنی کوششیں کی گئیں اور تاریخ میں الٹ پھیر اور رد و بدل کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئیں، اور ایک تلخ حقیقت ہے اور مسلمانوں کے لیے کڑوا گھونٹ ہے. لیکن تاریخ عالم یہ شہادت دینے کے لیے کافی ہے کہ آزادی ہند قوم مسلم کی رہین منت ہے. تاریخ
مست کرنے کی ناپاک کوششوں کے بعد بھی یہ بات اس قدر روشن ہے جیسے کہ موسم گرما میں سورج جس طرح کے 2 اور 2 4 ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہندوستان کی تاریخ آزادی میں مسلمانوں نے قائدانہ کردار ادا نہ کیا ہوتا تو آزادی ایسا خواب ہوتی جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ ایک بار پھر ہم اس حقیقت کو دہرائیں گے کہ اسلام نے ہمیں عدل و انصاف کا سبق سکھایا ہے، اس لیے ہم کبھی اس کے منکر نہیں کہ برادران وطن نے بھی تحریک آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، بلکہ 1857 کے بعد وہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ قدم ملا کر لڑے ہیں، لیکن ہم کبھی اس پر راضی نہیں ہو سکتے کہ مسلمانوں کا حصہ جنگ آزادی میں کسی سے کم رہا ہے یا وہ کسی کے رہینے منت رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے 77 سال پورے ہو رہے ہیں، اتنے عرصے میں بھی ہندوستانی مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، جنہوں نے اس ملک کی مٹی کی محبت میں متبادل رہتے ہوئے بھی اپنی خوشی سے اپنا وطن مانا اور یہاں رہنا پسند کیا تھا۔ ملک کے لیے ان کی ہی وفاداری پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، وہ بھی کس کے ذریعے؟ جن کا ملک کی آزادی میں 100 سال تک چلے جد و جہد میں کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ آج جو برسر اقتدار ہیں ان کے بزرگوں اور ان کے خیالات کے ماننے والوں میں شاید 1 2 نام بمشکل دکھائی دیتے ہیں۔ پوری تنظیم اور اس ذہنیت کے لوگ زیادہ تر انگریزوں کے مخبری کیا کرتے تھے۔ اس دیش بھکت تنظیم نے آزادی کی لڑائی میں حصہ نہیں لیا، اس پر بھی تاریخ داں ایک ہیں اور اس بات پر متفق ہیں۔ غرض موجودہ دور میں ہندوستان کے تخت پر جو براجمان ہیں ان کی اس ملک کی آزادی کے لیے چلی سینکڑوں سال کی جنگ میں کوئی حصہ داری نہیں ہے۔ آج ہم اور ملک کے سارے باشندے 77واں جشن یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے منائیں اور مختلف انداز میں خوشیاں منا رہے ہیں، ترنگا جھنڈا لہرا رہے ہیں، اسلاف کی قربانیوں کا اعتراف اور اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے نوجوانوں کو اور نئی نسلوں کو آزادی کی تاریخ بالکل یاد نہیں ہے، اور اگر وہ اس بارے میں جانتے بھی ہیں تو وہ ان کے پاس مواد ہے اور وہ منحرف اور ناقص اور ادھورا ہے۔ نئی نسلوں کی اس عدم واقفیت کے ذمہ دار ہم بھی ہیں کہ ہم ان کو صحیح مواد فراہم نہیں کرتے، مدرسوں میں آزادی ہند کی تاریخ نہیں پڑھاتے، اس کو ہم نے نصاب میں شامل نہیں کیا، تو بھلا بتائے کہ انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید، نواب سراج الدولہ، مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا عبد العزیز محدث دہلوی، مولانا عبد الرحیم ٹیپو سلطان شہید، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مفتی صدر الدین آزردہ، بسم العظیم آبادی، مولانا سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، سید شاہ وجیہ الدین منہاجی، شاہ بدر الدین قادری پھلواری، عبد القیوم انصاروی، مولوی احمد اللہ شیخ بخاری، جس کے نام کو غداران وطن نے شیخ بھکاری سے تبدیل کر دیا، اور افسوس کہ ہم طالبان علوم اسلامیہ میں بھی رائج ہو گیا، مولانا منظور احسن اعجازی، مولانا لیاقت علی سرحدی گاندھی، علامہ کیفی چریا کوٹی، شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال، مولانا سیوہاری، مولانا آزاد، مولانا مدنی، مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی، حسرت موہانی، فضل حق خیر آبادی، ظفر علی خان، برکت اللہ خان، مولانا مظہر الحق، مولانا عبد الباری فرنگی محلی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا مغفوری، حکیم اجمل خان، مولانا مختار انصاری اور عنایت اللہ مشرقی وغیرہ کون تھے اور ان کا آزادی کی لڑائی میں کتنا رول اور اہم کردار رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں سے خود واقف ہوں اور نئی نسل اور برادران وطن کو بھی واقف کرائیں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو کل ہندوستان کا نقشہ کیا ہوگا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات، آج ضرورت ہے کہ ملک کی آزادی کے اتہاس اور تاریخ کو ہر زبان میں نشر کروا کر نوجوان نسل اور آنے والی نسلوں کو آگاہ اور خبردار کر دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ یہ ملک سب کا ہے، کسی ایک مذہب، ذات پارٹی کا نہیں ہے۔ نئی نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ مادر وطن کے لیے لاکھوں مسلمان مجاہدین نے کس طرح اپنی جان کی بازی لگائی
اور آج ہندوستان انہیں سرفمرہ مسلم منصفوں نے کم لکھا ہے، غیروں نے تاریخ آزادی کو زیادہ مرتب کیا ہے، اور آج تو مسلم نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اپنی قوم کے شہیدوں کے نام تک یاد نہیں ہے۔ یہ فلمی گواروں کے بارے میں تفصیل سے بتا سکتے ہیں، کرکٹروں اور فٹ بالر کے بارے میں بتا سکتے ہیں، لیکن آزادی کی راہ میں قربان ہونے والے مسلمان شہیدوں کے بارے میں انہیں ذرا بھی علم نہیں ہے۔ ہمارا احساس ہے کہ جس قوم کی ماضی کی تاریخ اس کے سامنے نہ ہو، اس قوم کا حال میں جینا بہت دشوار اور مشکل ہو جاتا ہے، اور مستقبل کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی راستہ طے کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے ہر قوم اپنے ماضی کی تاریخ اور ماضی کے سنہرے نقوش کی حفاظت کرتی ہے، لیکن افسوس کہ ہندوستانی مسلمانوں اور خاص کر مسلم دانشوروں نے اس پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ نتیجے میں اپنا سب کچھ برباد کر دینے کے بعد بھی ہم مسلمانوں کی تاریخی حقیقت کو تاریخی کتابوں میں کوئی جگہ ملی ہی نہیں، لیکن سچائی چھپ نہیں سکتی، حقیقت کو بالکل دبایا نہیں جا سکتا۔ ان تمام سازشوں کے باوجود آج کچھ دیوائے جو حقائق کے سامنے لائے جا رہے ہیں، تاریخ کو پھر کھنگال رہے ہیں، سچائیاں کھوج رہے ہیں۔ امت کے یہ جیالے ہر طرح سے مبارکباد کے مستحق اور حقدار ہیں۔ ان نوجوانوں اور جیالوں کو یہ یقین ہے کہ قاتل نے احتیاط سے پوچھے تھے اپنے ہاتھ، اس کو خبر نہ تھی کہ لہو بولتا بھی ہے۔ اور محبان وطن، آج کا یہ آن لائن مشاعرہ جو بزم گلستان سخن کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے، اس میں شعراء کے کلام میں تاریخ کی تلخ حقیقت سے آشنا ہوں گے۔ آغاز قبل بتا دوں کہ کسی بھی تنظیم، قافلہ یا ادارہ ہو، یا یہاں تک کہ ملک ہو، سبھی کو ایک قائد کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس تنظیم و ادارے کا توازن برقرار رہے۔ بحمد اللہ آج کے اس عظیم الشان مشاعرے کی صدارت ایک ایسے شاعر و ادیب فرمائیں گے جن کے مسند شعر و سخن میں مجھ جیسے ہزارہ طلبہ جام سکوں پیتے ہیں، جس سے میری مراد محترم اشرف یعقوبی صاحب کلکتوی ہیں، جو اس شعر کے مصداق ہیں۔ چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان کچھ بھی ہو، جس رخ سے بھی پڑھو گے جان جاؤ گے۔ میں بزم کے چیف ایڈمن محترم سمیع احمد سمر صاحب سے ملتمس ہوں کہ صدارت کی تائید فرمائیں۔ محترم چیف ایڈمن کی غیر موجودگی میں مصباح انصاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ تائید فرمائیں۔ جی بالکل، شکریہ۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، پہلے میں قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ جی 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 بہتر، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا واحدة كلمح بالبصر، سبحان
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان سبحان الله سبحان الله. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
والأرض ووضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، ابھی ہم اور آپ تلاوت کلام اللہ سے محظوظ ہو رہے تھے. تلاوت کے بعد اس آقائے مدنی محبوب رب العالمین فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے بزم گلستان سخن کے ایک شاعر محترم مہتاب ناروی جو ضلع کوشامبی سے تعلق رکھتے ہیں، اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر نچوڑوں راحت، میں اگر سات سمندر نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک نیم نہیں لکھ سکتا. محترم مہتاب ناروی کوشامبی صاحب. محترم حضرات، جی استقبال ہے. اللہ تعالیٰ برکات. آواز آ رہی میری؟ جی آواز آ رہی ہے. جی جی بالکل آ رہے ہیں. جی جی. سب سے پہلے اس پہلی مرتبہ یہ پروگرام ہو رہا ہے ہم لوگوں کا آن لائن، ہے نا؟ جی 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 یہ خوشی کی بات ہے. شاید کلیم بھائی نے شاید مشورہ دیا تھا اس پر آن لائن کے لیے، ہے نا؟ جی جی اور جی جی انہیں کی تحریک پہ یہ بڑا کام شروع ہوا. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی نعتیہ کلام پڑھیں. ہاں ہاں نعتیہ کلام پڑھیں. فرما رہے تھے. چلے ٹھیک ہے. اس کے بعد جی جی ہاں ہاں وہ بتائے تھے، شاہد بھائی بتائے تھے. جی جی چلے ٹھیک ہے، درود پاک پڑھ لیا جائے. جی پاک کا ایک مطلب 2-3 شعر حاصل کرتا ہوں. جی جی ارشاد. لے کے بخشش کا، لے کے بخشش کا وہ سامان چلا جائے گا، لے کے بخشش کا. مائک سے صحیح آواز آ رہی ہے یا بنا مائک کے بولو؟ جی 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 بغیر مائک کی آواز زیادہ کلیئر ہے. جی بغیر مائک کی بنا آواز زیادہ مائک کی کلیئر ہے. آواز زیادہ کلیئر آ رہی ہے. اچھا اچھا، ہاں تو اسی لیے پوچھا. لے کے بخشش کا وہ سا جائے گا، لے کے بخشش کا
لے کے بخشش کا وہ سامان چلا جائے گا، لے کے بخشش کا، لے کے بخشش کا وہ سامان چلا جائے گا، دین پر ہو کے، دین پر چلا جائے گا، دین پر ہو کے جو قربان چلا جائے گا، لے کے بخشش کا۔ اور پہلا شعر دیکھیں، اس طرف حاکم، اس طرف حاکم دنیا کی نگاہیں ہوں گی، اس طرف حاکم، اس طرف حاکم دنیا کی نگاہیں ہوں گی، اس طرف حاکم دنیا کی نگاہیں ہوں گی، جس طرف شاہ کا، جس طرف شاہ کا دربار چلا جائے گا، جس طرف شاہ کا دربار چلا جائے گا، لے کے بخشش کا۔ آواز کلیئر آ رہی نا؟ جی 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 بالکل۔ لے کے بخشش کا۔ اور خوبصورت سا شعر دیکھیں، کہ خلد ان کی ہے، خلد ان کی ہے، ہم ان کے غمی جائیں گے، خلد ان کی ہے، خلد ان کی ہے، ہم ان کے غمی جائیں گے، خلد ان کی ہے، ہم ان کے غمی جائیں گے، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا کہ انجال چلا جائے گا، ہو نہیں سکتا کہ انجال چلا جائے گا، بہت خوب۔ لے کے بخشش کا وہ سامان چلا جائے گا۔ اور اس بزم کے کرم فرما اشرف یعقوبی صاحب کی آمد ہوئی ہے، میں ان کو ایک شعر نظر کر رہا ہوں، حضور دیکھیں۔ ارشاد ارشاد۔ اس طرف رحمت، اس طرف رحمت غفار چلی جائے گی، اس طرف رحمت غفار چلی جائے گی، اس طرف رحمت، اس طرف رحمت غفار چلی جائے گی، جس طرف نبیوں کا، جس طرف نبیوں کا سلطان چلا جائے گا، جس طرف نبیوں کا سلطان چلا جائے گا، لے کے بخشش کا وہ سامان چلا جائے گا۔ اور مقطع دیکھیں، ان کی سیرت پہ، ان کی سیرت پہ جو تاعمر چلے گا مہتاب، ان کی سیرت پہ، ان کی سیرت پہ جو تاعمر چلے گا مہتاب،
ان کی سیرت پہ جو تاؤمر چلے گا مہتاب، ہو کے دنیا سے وہ ذیشان چلا جائے گا، ہو کے دنیا سے وہ ذیشان چلا جائے گا، لے کے بخشش کا وہ سامان چلا جائے گا، دین پر ہو کے جو قربان چلا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ مائک بند ہے آپ کا، کس کا؟ ناظم صاحب کا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، قرآن تیری رحمت کا دیوار نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوار نظر آیا، آقا تیری سیرت تیری صورت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہیں آنکھیں تو وہ شمس چہرہ، مازاغ ہیں آنکھیں تو وہ شمس چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، ابھی مہتاب ناروی کوشامبی صاحب نعتیہ کلام سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مصفہ فرما رہے تھے۔ جشن یوم آزادی کی نسبت سے آج کے اس عظیم الشان مشاعرے کو اب اصل رخ کی جانب موڑتے ہوئے جی جی آ رہی آواز آ رہی آپ کی۔ ایک ایسے نوجوان شاعر کو آپ سبھی کے روبرو کرنے جا رہا ہوں جن کے تخیلات میں ایک درد ہے، ایک چاہ ہے، لگن ہے۔ میری مراد ہے آج کے اس مشاعرے کے اور بزم کے چیف ایڈمن محترم سمیع احمد سمر صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں اس شعر کے ساتھ: وطن کے جانثار ہیں وطن کے کام آئیں گے، وطن کے جانثار ہیں وطن کے کام آئیں گے، زمین کو ایک روز آسماں بنائیں گے۔ محترم سمیع احمد سمر صاحب۔ استقبال ہے استقبال۔ السلام علیکم کی اجازت آپ کی آواز تو کٹ کر کے آ رہی۔ چلیے، جب تک وہ تشریف لاتے ہیں اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ خود کا کلام پیش کر لوں، اس کے بعد دل جمعیت کے ساتھ اساتذہ کا سنتا رہوں۔ جی جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ جی جی اب آ رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ آ رہی۔ جی صدر محترم کی اجازت سے جلدی انٹرنیٹ کا معاملہ ہے تو آف لائن تو ہوتا رہتا ہے۔ تو ہے جی پیش فرمائیں۔ ہر حال میں سبوں کو دیتا ہے یہ سہارا، ہر حال میں سبوں کو دیتا ہے یہ سہارا، اپنا وطن ہے بھارت آنکھوں کا ہے یہ تارا، اپنا وطن ہے بھارت آنکھوں کا ہے یہ تارا،
اور اس کی فضا میں شامل جنت کی بھی مہک ہے، اس کی فضا میں شامل جنت کی بھی مہک ہے، اس واسطے ہمیں ہے ہندوستان پیارا، اس واسطے ہمیں ہے ہندوستان پیارا۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ ہیں کتنے خوبصورت، ہیں کتنے خوبصورت اس کے پہاڑ ندیاں، ہیں کتنے خوبصورت اس کے پہاڑ ندیاں، بہتے ہیں اس میں دیکھو گنگو جمن کا دھارا، بہتے ہیں اس میں دیکھو گنگو جمن کا دھارا، ہر حال میں سبھوں کو دیتا ہے یہ سہارا، اپنا وطن ہے بھارت آنکھوں کا ہے یہ تارا۔ یہ بھی شعر دیکھیں کہ گودی میں اس کی پل کر ہم بھی جمع ہوئے ہیں، گودی میں اس کی پل کر ہم بھی جمع ہوئے ہیں، ہم نے اسی میں اپنی قسمت کو ہے سنوارا، ہم نے اسی میں اپنی قسمت کو ہے سنوارا۔ اور مکتے کا شعر دیکھیں، سماعت فرمائیں کہ دنیا میں یوں سمر ہیں کچھ اور بھی ممالک، دنیا میں یوں سمر ہیں کچھ اور بھی ممالک، لیکن سبوں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہر حال میں سبوں کو دیتا ہے یہ سہارا، اپنا وطن ہے بھارت آنکھوں کا ہے یہ تارا۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یعقوبی صاحب کا مائک بند ہے، وہ کچھ کہہ رہے ہیں لیکن مائک بند ہے یعقوبی صاحب کا۔ اشرف یعقوبی، محترم اشرف یعقوبی صاحب، ہاں ان کا مائک بند ہے۔ مائک بند ہے کونے میں۔ ہاں وہ بولنا چاہ رہے ہیں لیکن آواز نہیں۔ اب میں خود کا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت آپ فرمائیں۔ کی اسکرین کے بائیں ترنم جانب میں ہوگا پیش کرنا، نیچے مائک، وہاں پہ ٹچ کیجیے کھل جائے گا۔ ہاں ہیلو، جی 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 اب آ کھل گیا رہی کھل آواز۔ گیا۔ ٹھیک، بہت اچھا۔ ترنم میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں میں اپنا کلام۔ ہاں جی بالکل جی ہاں اجازت۔ سنو۔ آپ لوگ تو ترنم شہنشاہ ہیں، بسم اللہ کریں۔ جی۔ چلیں۔ دشتوں سے حیرا سے بھی پوچھو تو صدا آئے گی۔ ہاں یہ ایک طرح غزل لکھنے کی کوشش کی تھی، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی، اس پر میں نے کوشش کی تھی۔ اگر شعر اچھا ہو گیا ہو، کلام اچھا ہو گیا ہو تو نوازتے رہیں، داد و تحسین دیتے رہیں۔ جی دشتوں سے حیرا سے بھی پوچھو تو صدا آئے گی، دشتوں سے حیرا سے بھی پوچھو تو صدا آئے گی، دشتوں سے حیرا سے بھی دشتوں سے حیرا سے بھی پوچھو تو صدا آئے گی، دشتوں سے حیرا سے بھی پوچھو تو صدا آئے گی، امن ہے ہم سے بتانے کو صبا آئے واہ گی، واہ واہ، سبحان بڑھیا اللہ۔ ہے۔ امن ہے ہم سے بتانے کو صبا آئے گی۔ کیا کہنے کیا اور کہنے، شعر بھی دیکھیں، واہ قومی ایک جگہ کو ہم نے ہی بچائے رکھا، واہ استاد محترم بہت اشرف خوب۔ یعقوب صاحب، چیف ایڈمن سمیع احمد قمر صاحب، مصباح انصاری صاحب، مہتاب ناروی کوشامبی صاحب، اور
جس جگہ سے میری فراغت ہوئی ہے، جہاں سے میں سند عالمیت اور قرات عشرہ سبعہ و ثلاثہ جہاں سے میں نے دستار حاصل کی ہے، اجمیر شریف، وہاں سے تعلق رکھنے والے تصدیق احمد خان تصدیق صاحب تصدیق اور کا میں شکر گزار ہوں۔ کیا بات ہے۔ اور شعر سماعت فرمائیں۔ قومی یکجہتی کو ہم نے ہی بچائے رکھا، قومی یکجہتی کو ہم نے ہی بچائے رکھا، قومی یکجہتی کو قومی یکجہتی کو ہم نے ہی بچائے رکھا، قومی یکجہتی کو ہم نے ہی بچائے رکھا، تم جہاں دیکھو نظر پھیلی ضیا آئے گی، تم جہاں بہت اچھا، دیکھو نظر پھیلی واہ ضیا واہ واہ، بہت اچھا، آئے گی، بہت اچھا ان کرتے ہوئے شاعر ہے۔ مسجد کا بنی آدم کا، برسر اقتدار میں براجمان ہونے واہ، والے ان ناشعور حکما سے اور ان عمرا سے میں مخاطب ہوں۔ خون کرتے ہوئے مسجد کا بنی آدم کا، خون کرتے ہوئے خون کرتے ہوئے مسجد کا بنی آدم کا، خون کرتے ہوئے مسجد کا بنی آدم کا، تم نے سوچا ہی نہیں مجھ کو قضا آئے گی، تم نے بہت اچھا، سوچا واہ، ہی نہیں مجھ کو قضا آئے گی، دشت و صحرا بہت سے بھی پوچھو تو صدا آئے گی، امن ہے ہم سے بتانے کو صبا آئے گی، بہت اچھا، اس طرح بکھرے ہیں تو بکھر ہی رہ جائیں گے، کیا کہنے سر بکھرے ہیں تو ایک بکھرے ہو ہی رہ جائیں جائیں تو گے۔ بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اس شعر کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر کو لکھنے کی کوشش کیا ہوں۔ اس طرح بہت اچھا، بکھرے ہیں تو بکھر ہی رہ جائیں گے، اس طرح بکھرے ہیں، اس طرح بکھرے ہیں تو بکھرے ہی رہ جائیں گے، ایک ہو جائے تو پھر بانگ درا آئے گی، بہت اچھا، ایک واہ واہ، ہو بہت اچھا، جائے تو بہت خوب، پھر کیا کہنے بانگ بہت خوب۔ درا آئے گی، واہ واہ ایک واہ، ہو جائے تو پھر بانگ درا آئے گی۔ اور تسمینی شعر دیکھیے گا۔ بے وفا کہتے صاف، ہیں، بے وفا کہتے ہیں جو دیکھے مجھے چھو کے کبھی، بے وفا واہ، کہتے ہیں جو دیکھے مجھے چھو کے کبھی، بے وفا کہتے ہیں، بے وفا کہتے ہیں جو دیکھے مجھے چھو کے کبھی، میری میٹھی سے بھی خوشبو وفا آئے گی، واہ واہ واہ،
मीठी واہ بہت اچھے खुशबुए خوشبوئے وفا ہے वफाएगी واہ واہ मुझ इस तरह बिखरे हैं तो बिखर ही रह जाएंगे واہ 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 اس एक طرح بکھرے ہیں हो تو ہم بکھرے ہی رہ जाए جائیں گے پھر بانگے بے شک ترائے گی اور مختصر آبشاروں کی طرح بن گئے جس دن شاہد آبشاروں کی طرح بن گئے جس دن شاہد آبشاروں کی طرح آبشاروں کی طرح بن گئے جس دن شاہد تیرے حصے میں بھی دستار و قبا آئے گی تیرے حصے میں بھی دستار و قبا آئے گی بہت اچھا بہت اچھا. بہت بڑھیا بھائی. شعر کو اب میں اس بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسے شاعر کی طرف اپنا رخ موڑتا ہوں جو ابھی چند لمحہ پہلے حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اس سے میری مراد محترم مہتاب ناروی کوشامبی صاحب ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. میں انہیں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. یہی جگہ تھی یہی دن تھا اور یہی لمحات یہی جگہ تھی یہی دن تھا اور یہی لمحات سروں پہ چھائی تھی صدیوں سے جو ایک کالی رات. اسی جگہ اسی دن تو ملی تھی اسی کو مات اسی جگہ اسی دن تو ملی تھی اس کو مات اسی جگہ اسی دن تو ہوا تھا یہ اعلان اندھیرے ہار گئے زندہ باد ہندوستان. محترم مہتاب ناروی. بہت بہت شکریہ شاہد بھائی. محترم کی اجازت میں جی 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 سبحان اللہ اجازت میں حاضر کر رہا ہوں. آواز کہیں سے کچھ آ رہی کیا ادھر سے؟ آواز آواز نہیں جا رہی ہے نہیں آ رہی کچھ زیادہ آ رہی تھی کچھ اچھا ہمیں دل سے ہے دل سے ہے اپنا پیارا وطن ہمیں دل سے ہے اپنا پیارا وطن کبھی بھی نہ چھوڑے گے اپنا وطن بہت ہمیں اچھا دل سے ہے اپنا پیارا وطن کبھی بھی نہ چھوڑے گے اپنا وطن. کیا کہنے کسی ایک کا غم کسی ایک کا ہم اسے کیوں پکارے کسی ایک کا ہم اسے کیوں پکارے تمہارا ہمارا ہے سب کا وطن کبھی بھی نہ چھوڑے گے اپنا وطن کبھی بھی نہ چھوڑے گے اپنا وطن ہمیں دل سے ہے پیارا اپنا وطن. اور یہ بھی شعر دیکھیے. لہو اس کی مٹی میں اپنا ہے شامل
لہو اس کی مٹی میں اپنا ہے شامل، لہو اس کی مٹی میں اپنا ہے شامل، دل و جان میں اپنی ہے بستا وطن، کبھی بہت بھی خوب، نہ چھوڑے یہ واہ اپنا واہ واہ، وطن، بہت کبھی اچھے، بہت بھی نہ واہ واہ، چھوڑے یہ اپنا وطن، ہمیں دل سے ہے اپنا پیارا وطن۔ بہت اچھا، اور ایک شعر دعاؤں کے ساتھ دیکھیں، جی ارشاد جی ارشاد۔ دعا مانگتا ہوں ہمیشہ یہ رب سے، دعا واہ مانگتا واہ، ہوں ہمیشہ یہ رب سے، سلامت رہے مولا میرا وطن، سلامت رہے مولا میرا وطن، آمین آمین، کبھی بھی نہ چھوڑے یہ اپنا وطن، ہمیں دل سے پیارا ہے اپنا وطن۔ بہت اچھا، بہت اچھا، واہ، اور شاہد بھائی آخری شعر دیکھیں، جی 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 ارشاد۔ ارشاد ارشاد، ضرورت پڑے گی، ضرورت پڑے گی تو سر اپنا دیں گے، ضرورت پڑے واہ، گی تو سر اپنا دیں گے، نہ سر جھکنے پائے گا تیرا وطن، کبھی بہت بھی اچھا، نہ چھوڑے گے اپنا وطن، ہمیں واہ دل واہ، سے ہے اپنا پیارا وطن، کبھی بھی نہ چھوڑے گے اپنا وطن۔ بہت اچھا، مقطع بہت پیش کر خوب۔ رہا ہوں، دیکھیں تصدیق صاحب، جی جی ہاں جی ارشاد۔ صحیح، ارشاد مصطفیٰ ارشاد، صاحب، فیض نہیں اچھا صاحب، پڑھ رہے ہو، بہت اچھا پڑھ رہے ہو، جی، واہ، وطن سے محبت ہے مہتاب ہم کو، وطن سے محبت ہے مہتاب ہم کو، ہمیں کیوں نہ ہو جان سے پیارا پیارا وطن، وطن، واہ واہ واہ، کیا ہمیں کہنے کیا کہنے، کیوں نہ ہو واہ، جہاں سے پیارا وطن، ہمیں دل سے ہے اپنا اوہ، پیارا وطن، بہت اچھا، کبھی بھی نہ چھوڑے گے اپنا وطن۔ بہت 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 شکریہ، اچھا، بہت بہت واہ واہ، شکریہ۔ اوہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اب میں اپنے اس کاروان کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم مصباح انصاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ میں انہیں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں: ہندو کا وطن ہے نہ مسلمان کا وطن ہے، بے شک، ہندو کا وطن ہے نہ مسلمان کا وطن ہے، یہ اپنا وطن سارے مذاہب کا چمن ہے۔ محترم مصباح انصاری صاحب۔ حضر محترم کی اجازت چاہوں گا، آواز میری جا جی رہی؟ جی جی جی، بیک سے بہت آواز آ رہی ہے، بات چیت جیسی۔ بھائی بول، کلیئر آواز جا رہی ہے میری؟ جی جی کلام پیش کریں۔ یوم یوم آزادی کے اس پرخلوص موقع پر ایک نظم آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے کرنا اپنی خوش نصیبی سمجھ رہا ہوں۔ ہے ہاں زمیں کا فلک، ہے زمیں کا فلک دھوم اس کی مچی، دیکھتے بن رہی آج
اس کی خوشی جس طرف دیکھیے محفلیں ہیں سجی جشن آزادی کی دھوم ہر سو مچی جگ سے نیارا وطن ہے ہمارا وطن جگ سے نیارا وطن ہے ہمارا وطن سب سے پیارا وطن ہے ہمارا وطن اس کے آنچل میں بہتی ہے گنگو جمن گیت اس کے سناتے ہیں دھرتی گگن ایک طرف مسجدوں میں ہے اس کی اذان ایک طرف مسجدوں میں ہے اس کی اذان دوسری سمت ہے مندروں کے بھجن یہ انوکھا چمن ہے ہمارا وطن سب سے کیا پیارا کہنے وطن ہے ہمارا وطن اور یہ بند دیکھیں حضرات جائے سی تلسی اس کے ہے رس خان بھی جائے سی تلسی اس کے ہے رس خان بھی اس میں بھکتی بھری اور رومان بھی اس کی آب و ہوا میں ہے گیتا گھلی اس کی آب و ہوا میں ہے گیتا گھلی اس کی دھڑکن میں بستا ہے قرآن بھی ہے محبت سے معمور سارا وطن سب سے پیارا وطن ہے ہمارا وطن چمچماتے ہوئے ریت میدان بھی چمچماتے ہوئے ریت میدان بھی ہے پہاڑوں کی چوٹی یہاں کان بھی خوب اس کے سمندر میں لالو گوہر اس کی عظمت بھی ہے اور پہچان بھی ہے وسائل کا فطری ذخیرہ وطن سب سے پیارا وطن ہے ہمارا وطن ہے وسائل کا فطری ذخیرہ وطن سب سے پیارا وطن ہے ہمارا وطن اس کے دامن میں پلتے وہ سینہ سپر اس کے دامن میں پلتے وہ سینہ سپر زیر دشمن کو کرتے ہیں ہو کے نڈر اس زمانے کو اپنا دکھا کے ہنر نام کرتے ہیں دنیا میں شام و سحر ہے شجاعت کا اصلی نمونہ وطن ہے شجاعت کا اصلی نمونہ وطن سب سے پیارا وطن ہے ہمارا وطن سب سے پیارا وطن ہے ہمارا وطن بہت شکریہ واہ اچھا کلام یہ وطن میرا وطن یہ وطن میرا وطن یہ محبت کی زمین ہے یہ شہیدوں کا چمن یہ وطن میرا وطن یہ وطن میرا وطن اس میں قربان سبھی ہندو مسلمان ہوئے سبھی قوموں کے جمع اس کے نگہبان ہوئے اس کو زنجیر غلامی سے چھڑایا سب نے رنگ انگریزوں کا مٹی میں ملایا سب نے سب مل کے سب اٹھے تو پہنا دیا گوروں کو کفن یہ وطن میرا وطن یہ وطن میرا وطن حضرات ویسے دنیا کے ہر میدان میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی اہم کردار رہا ہے اگر آپ اول دور میں تبلیغ دین میں دیکھیں تو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نظر آئیں گی اگر آپ غزوات کا مطالعہ کریں تو بہت سی صحابیات نظر آئیں گی اگر آپ آزادی ہند کی جنگوں پر طائرانہ نظر ڈالیں تو بہت سی خواتین نظر آئیں گی
بلا شبہ ادب کے میدان میں بھی یہ اپنا لوہا منوانے سے پیچھے نہ ہٹی۔ اسی طرح ہماری بزم کی ایک شاعرہ جن کا تعلق رامپور یوپی سے ہے، میری مراد محترمہ حنا نیر صاحبہ سے ہے، میں انہیں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہیں تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قید اور توڑ رہے ہیں زنجیریں، دیواروں کے نیچے آ آ کر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی، سینوں میں تلاتم بجلی کا، آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں، بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے، توپوں کے دہانے ٹھنڈے ہیں، تقدیر کے لب کو جنبش ہے، دم توڑ رہی ہیں تدبیریں، آنکھوں میں گدا کی سرخی ہے، بے نور ہے چہرہ سلطان کا، تخریب نے پرچم کھولا ہے، سجدے میں پڑی ہیں تعمیریں۔ محترمہ حنا نیر صاحبہ، وہ اپنے مائک آن کرنے چاہیں تو اپنا کیمرہ بھی آن کر سکتی ہیں۔ محترمہ حنا نیر صاحبہ، محترمہ حنا نیر صاحبہ کا مائک آن نہیں ہو رہا ہے۔ جڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، بول رہے ہیں۔ جہاں پر انمیوٹ لکھا ہوا اس کو کلک کریں۔ ان کا مائک آن نہیں ہو رہا ہے۔ آگے بڑھائیے بزم کو آگے بڑھا سکتا ہوں جی۔ بالکل۔ اب اس بزم کے استاذ شاعر جن کے قلم کی روانگی سے اکثر و بیشتر لوگ انگشت بدندہ ہیں، میری مراد تصدیق احمد خان تصدیق صاحب جو اجمیر راجستھان سے تعلق رکھتے ہیں، میں انہیں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ سینچا ہے اسے خون سے ہم تشنہ لبوں نے، سینچا ہے اسے خون سے ہم تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے۔ محترم تصدیق احمد خان تصدیق اجمیری صاحب۔ آئیے صدر محترم کی اجازت لیتے ہوئے، جی آواز آ رہی ہے نا سب کے پاس؟ جی جی جی، صدر محترم کی اجازت لیتے ہوئے جی جی میں اجازت۔ یوم آزادی کے دو پہلو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جی پہلا پہلو ایک قطعے کی صورت میں ہے اور دوسرا ایک غزل کی صورت میں۔ ملاحظہ فرمائیں پہلا۔ جی فرضی خوشی کا لطف اٹھانے چلے ہیں لوگ، اٹھانے چلے ہیں لوگ، فرضی خوشی کا لطف اٹھانے چلے ہیں لوگ، اٹھانے چلے ہیں لوگ، فرضی خوشی کا لطف اٹھانے چلے ہیں لوگ، شبنم سے اپنی پیاس بجھانے چلے ہیں لوگ، بجھانے چلے ہیں لوگ، شبنم سے اپنی پیاس
بجھانے چلے ہیں لوگ، بجھانے واہ چلے واہ ہیں لوگ، واہ آنکھیں تو نم ہیں لب پہ تبسم بناوٹی، واہ تبسم بناوٹی، آنکھیں تو نم ہیں لب پہ تبسم بناوٹی، یوں 15 اگست منانے چلے ہیں منانے چلے ہیں، کیا لوگ، بات، بہت خوب واہ واہ منانے چلے ہیں واہ لوگ، واہ، کیا یوں آئیڈیا دکھایا، واہ واہ 15 اگست منانے چلے ہیں لوگ، واہ منانے چلے ہیں لوگ۔ واہ، اور یہ دوسرا پہلو پیش کر رہا ہوں، شاید آپ حضرات کو پسند آئے۔ جی جی ارشاد۔ آزادی کی شان ترنگا پرچم ہے، بہت خوب، آزادی کی شان ترنگا پرچم ہے، بھارت کی پہچان ترنگا پرچم ہے، بے شک، بہت بھارت کی پہچان ترنگا پرچم ہے، واہ، منا رہے ہیں مکتب میں جشن آزادی، منا رہے مکتب میں جشن آزادی، بچوں کی مسکان ترنگا پرچم ہے، بچوں واہ، کی کیا عمدہ مسکان خیال ہے بھائی، واہ ترنگا پرچم ہے، بھارت کی واہ پہچان ترنگا پرچم ہے، بہت خوب، واہ، تینوں رنگوں سے دکھلائے رنگ وفا، تینوں رنگوں سے دکھلائے رنگ وفا، نفرت سے انجان ترنگا پرچم ہے، بہت واہ، نفرت بہت سے اچھا، انجان ترنگا پرچم ہے، بھارت کی بہت پہچان ترنگا پرچم ہے۔ اور پھر دیکھیں، بہت اچھا، واہ، یک چہتی قائم ہو ملک ہے خطرے میں، یک جہتی قائم ہو ملک ہے خطرے میں، کرتا یہ اعلان ترنگا پرچم ہے، کرتا یہ اعلان ترنگا پرچم ہے، بھارت کی بہت پہچان ترنگا پرچم ہے۔ اور آج کے واہ، حالات پر یہ شعر ہے، اپنوں کا ہے خوف ہاں تھا، پرایوں کا کیا ڈر، اپنوں کا ہے خوف پرایوں کا کیا ڈر، سرحد پر نگران ترنگا پرچم ہے، کیا سرحد ہوا، پر نگران ترنگا پرچم ہے، ترنگا بھارت کی پہچان ترنگا پرچم ہے۔ اور یہ آخری شعر واہ، سماعت فرمائیں، ہاں تھا، مشرق مغرب یا شمال ہو یا دکن، مشرق مغرب یا شمال ہو یا دکن، ارے سارا ہندوستان ترنگا پرچم ہے، سارا ہندوستان ترنگا پرچم ہے، بھارت کی پہچان ترنگا پرچم ہے۔ اور یہ مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائیں، بہت جی جی، اچھا، ملک ہے پہلے بعد میں مذہب ہے تصدیق، ملک ہے پہلے بعد میں مذہب ہے تصدیق، دھرم میرا
ईमान तिरंगा परचम है, भारत की पहचान तिरंगा परचम है, आजादी की शान तिरंगा परचम है, भारत की पहचान तिरंगा परचम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत वाह। भारत की पहचान तिरंगा, भारत का सम्मान तिरंगा, भारत की पहचान तिरंगा, भारत का सम्मान तिरंगा, शान में है ज़ीशान तिरंगा, हम सब की है जान तिरंगा, सबसे प्यारा देश है भारत, करता है ऐलान तिरंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए फैजान तिरंगा। माशाअल्लाह। अभी अशरफ याकूब, अभी तस्दीक अहमद खान तस्दीक साहब जो इस बज़्म के बेहतरीन और उस्ताद शायर में से हैं, अभी वो कलाम पेश कर रहे थे और हकीकत तो बयान फरमा रहे थे। अब मैं इस बज़्म के इख्तिताम तक पहुंचता हूं और आज के सदर मुशाइरा हजरत अशरफ याकूबी साहब कलकत्तवी से मुल्तमिस हूं कि वो आए, अपना कलाम भी पेश करें और इजहार तशक्कुर भी पेश करें, सदारती खुतबा भी पेश करें। मैं उन्हें शेर के साथ दावत देता हूँ। खून शहीदा ने वतन का रंग लाकर ही रहा, खून शहीदा ने वतन का रंग लाकर ही रहा, आज ये जन्नत निशा हिंदुस्तान आजाद है। आप तमाम हजरात जो यहाँ मौजूद हैं और जो मौजूद नहीं हो सके किसी वजह से, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ अगर आवाज़ वहाँ तक जाए तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक नज़्म पेश कर रहा हूँ जिसका उन्वान है कौमी एकजहती के गीत। आवाज़ जा रही है ना? जी 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 बिल्कुल आ रही जी। कौमी एकजहती के गीत। जश्न आज़ादी हमें मिलकर मनाना, जश्न आज़ादी हमें मिलकर मनाना चाहिए, हर कदम पर प्यार की गंगा बहाना चाहिए। वाह वाह माशाअल्लाह। वाह वाह। हर कदम पर प्यार की गंगा बहाना चाहिए और बंद देखें कि अब किसी मासूम के दिल में रहे न कोई गम, अब किसी मासूम के दिल में रहे न कोई गम, अब किसी बेकस पे ढाया जाए न कोई सितम, दोस्तों आओ ये मिलकर आज हम खाएं कसम। वाह वाह वाह। जश्न आजादी हमें मिलकर मनाना चाहिए, हर कदम पर प्यार की गंगा बहाना चाहिए। क्या कहने, क्या कहने। बंद देखें, आदमी को जिंदगानी की खुशी हासिल रहे, आदमी को तो जिंदगानी की खुशी हासिल रहे, हासिल रहे। अब कोई इंसान मेरे मुल्क का जाहिल रहे, अब कोई इंसान मेरे मुल्क का जाहिल रहे, दौड़ में तालीम की हर आदमी शामिल रहे, दौड़ में तालीम कि हर आदमी शामिल रहे, अब जमाने के मुकाबिल हमको आना चाहिए, जश्न आजादी हमें मिलकर मनाना चाहिए, जश्न आजादी हमें मिलकर मनाना चाहिए। बंद देखें कि हर कदम पर प्यार का सूरज उगाते जाएंगे, हर कदम पर प्यार का सूरज उगाते जाएंगे और नफरत के अंधेरों को मिटाते जाएंगे, और नफरत के अंधेरों को मिटाते जाएंगे, कौमी एकजहती का मिलकर गीत गाते जाएंगे, कौमी एकजहती का मिलकर गीत गाते जाएंगे, एकता अपनी जमाने को दिखाना चाहिए, जश्न आजादी हमें मिलकर मनाना चाहिए, जश्न आजादी हमें मिलकर मनाना चाहिए। बंद देखे, सूखने पाए ना अपनी लहलहाती खेतियां, सूखने पाए ना अपनी लहलहाती खेतियां, अब कहीं जलने न पाए बेकसों की बस्तियां,
اب کہیں جلنے نہ پائیں بے کسوں کی بستیاں، اب چلے بے خوف ہو کر ماں بہن اور بیٹیاں، اب چلے بے خوف ہو کر ماں بہن اور بیٹیاں، آتش نفرت سے اب دامن بچانا چاہیے، جشن آزادی ہمیں مل کر منانا چاہیے، جشن آزادی ہمیں مل کر منانا چاہیے۔ آخری بند دیکھ لیں کہ دی ہے جو تعلیم باپو نے رہے وہ دھیان میں، دی ہے جو تعلیم باپو نے رہے وہ دھیان میں، آگ نفرت کی نہ پھیلے ملک ہندوستان میں، آگ نفرت کی نہ پھیلے ملک ہندوستان میں، پیار ہمدردی کا جذبہ ہو ہر ایک انسان میں، پیار ہمدردی کا جذبہ ہو ہر ایک انسان میں، جذبہ ہو ہر ایک انسان میں، نفرتوں کی تیرگی اشرف مٹانا چاہیے، جشن آزادی ہمیں مل کر منانا چاہیے، جشن آزادی ہمیں مل کر منانا چاہیے، ہر قدم پر پیار کی گنگا بہانا چاہیے۔ جی بہترین کلام۔ اور میں بہت آج مجھے خوشی ہوئی، آپ لوگ جو بھی کم لوگ ہیں لیکن معتبر لوگ ہیں، تو میں نے جو صدارتی خطبہ تحریر کیا ہے وہ سنا دے رہا ہوں۔ آج جشن آزادی کا دن ہے، اور ابھی میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو باتیں میں نے نہیں لکھی، کہ خاص طور سے جو نقیب مشاعرہ ہیں انہوں نے جو چھوٹی سی تقریر کی اس میں پوری تاریخ انہوں نے سمیٹ دی ہے، میں نے اس کا ذکر اس میں نہیں کیا ہے، اس لیے الگ سے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، اس کے لیے ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو میں نے یہ کہا کہ آج جشن آزادی کا دن ہے، آج کے دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، آج ہم بہت خوش ہیں اس بات سے نہیں کہ آج جیو میٹ پر میری صدارت میں عالمی مشاعرہ ہو رہا ہے، بلکہ اس بات سے میں خوش ہوں کہ میری صدارت کی ذمہ داری میں آپ لوگوں نے خوش کلام، خوش فکر اور بہت اچھے اچھے اشعار سنائے، میں اس کے لیے خوش ہوں، اور اس کے لیے خوش ہوں کہ آج بزم گلستان سخن کی کارکردگی ایک بڑی چھلانگ لگا دی ہے، جس کے لیے مدتوں سے انتظار تھا، بہت سارے نیٹ ورک پر بہت سارے اداروں کی جانب سے عالمی مشاعروں کی دھوم مچا رکھی ہے۔ آج اس لیے خوش نہیں ہوں کہ کم از کم بہت بڑے پیمانے پر نہیں تو بہت چھوٹے پیمانے پر بھی نہیں، اوسطاً درجے کا مشاعرہ ہوا، اور اس کے لیے مجھے خوشی ہے۔ اس نہج کو چھونے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کوشش کو جاری رکھنا چاہیے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا پرانا مصرع ہے لوگوں کا، تو کوشش کرنے میں جناب سمیع صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے ایڈمن کا، کہ انہوں نے چھوٹا سا پودا لگایا تھا اور وہ تناور درخت ہو گیا ہے، وہ ایسا درخت ہوا کہ ابھی ہم لوگ جو آن لائن مشاعرہ تصویروں کے ذریعے دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ میں ان کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا۔ اور اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ آج کے مشاعرے میں جتنے بزم کے شعرا شاعرات تو شامل نہیں ہو سکی، حصہ لیا، قومی یکجہتی کا ایک بہترین نمونہ ہے، اور میں کوشش کروں گا اور ایڈمن سے بھی کہوں گا کہ اس کو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اس چراغ کو مدھم نہ ہونے دیں۔ قلم کاروں نے اپنی جافشانی سے، اپنی کاوشی سے جو کچھ بھی سنایا مجھے بہت اچھا لگا، میں ان لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام احباب کو دراز یہ عمر اچھی صحت کے ساتھ کی دعاؤں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج سمیع احمد سمر کی کوششوں نے ترنگے کے تینوں رنگوں کو چھو لیا ہے، انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے پہلے بھی مبارکباد دے چکا ہوں، پھر ایک بار دے رہا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ اور جناب کلیم شاہد دھنوادوی کا بھی میں شکر گزار ہوں، آپ نے نعت شریف اور تلاوت قرآن پاک سے اس بزم کو رونق بخشا، اللہ اس کو قبول کرے، اور اچھی نظامت کے لیے آپ کو تہ دل سے دعاؤں کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ آپ لوگ اور اچھے سے اچھا لکھیں، کہیں اور اس میں شامل ہو۔ اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آئندہ پھر ملیں گے انشاءاللہ، ملاقات ہوگی اسی میٹ چینل پر۔ شکریہ، شکریہ۔ اشرف یعقوبی۔
بہت بہت شکریہ بہت. اچھا امیر بھائی کہاں غائب ہو گئے بھائی؟